السلام علیکم دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ طاہر بن ہشام آندھی اور طوفان کی طرح سفر کرتا ہوا لشکر سلطانی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اسے سلطانی لشکر کی واپسی کی خبر ملی۔ وہ پھر بھی تیز رفتاری سے سفر کرتا رہا۔ اس کے پاس شہزادہ محمد کا خط تھا اور اسے اپنے بھائی قاسم کو شہزادہ علاؤالدین کی قید سے آزاد کروانا تھا۔ وہ در دنیال عبور کر کے ایشیائی کوچک میں داخل ہوا تو اسے سلطانی لشکر کی واپسی کے آثار نظر آنے لگے۔ اگلے روز وہ سلطانی لشکرگاہ کے سامنے تھا۔ وہ اپنے تھکے ہوئے گھوڑے پر سوار لشکر کے پڑاؤ میں داخل ہوا اور کچھ ہی دیر بعد وہ سلطان کی خدمت میں شہزادہ محمد کا خط پیش کر رہا تھا۔ سلطان جوں جوں شہزادے کا خط پڑھتا گیا، اس کی بھویں سکڑتی گئیں اور چہرے پر غصے کے آثار نظر آتے گئے۔ سلطان نے خط پڑھ کر کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی اور چند لمحوں بعد طاہر سے مخاطب ہوا۔ تم نے بہت اچھا کیا جو ہم کو خبر کر دی۔ ہم خود بہت جلد ادرنا پہنچنے والے تھے، لیکن ہمیں پہنچتے پہنچتے ابھی اتنا وقت لگ جائے گا کہ دشمن ادرنا میں کوئی بغاوت پھیلا سکے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے تیز رفتار قاصد کو تمہارے ہمراہ روانہ کر دیں تاکہ قاسم بن ہشام کو شاہی زندان سے رہائی دلائی جا سکے۔ طاہر بھی یہی چاہتا تھا، چنانچہ اس نے آرام کرنا بھی مناسب نہ سمجھا اور اسی دن شام سے پہلے وہ سلطانی قاصد کے ہمراہ ایشیائی کوچک کی خاک اڑاتا دوبارہ ادرنا کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ طاہر ادرنا پہنچتا، ملکہ معظمہ کے کہنے پر شہزادہ علاؤالدین نے قاسم بن ہشام کو آزاد کر دیا تھا، اور جس روز طاہر ادرنا واپس پہنچا قاسم گھر میں موجود تھا۔ طاہر کیسر سلطانی سے فارغ ہو کر لوٹا تو اس نے قاسم اور ماضی کو گھر کے صحن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا۔ اس کی نظر قاسم پر پڑی اور یکلخت اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ قاسم نے بھی طاہر کو آتے دیکھ لیا تھا، چنانچہ اس نے بھاگ کر طاہر کا استقبال کیا اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بغلگیر ہو گیا۔ عمر اور علی نے اپنے باپ طاہر کو آتے دیکھا تو چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ ابو آ گئے کی رٹ لگاتے ہوئے باپ کی جانب دوڑے اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ بچوں کا شور سن کر سکینہ اور طاہر کے والدین بھی کمروں سے باہر نکل آئے۔ مالسی کے چہرے پر بھی مسرت کی لہر تھی۔ طاہر نے اپنے سارے کنبے کو مسرت سے لبریز دیکھا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، لیکن ابو جعفر ابھی تک آزاد تھا۔ شہزادہ علاؤالدین نے قاسم کو رہا تو کر دیا تھا، لیکن اس شرط پر کہ وہ ابو جعفر پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ چنانچہ اس نے ابو جعفر اور اس کے ایک دو مشکوک ساتھیوں کی محض نگرانی کرنے پر اتفاق کیا اور ینیچری میں اپنے دستے کو بھی کسی قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر دیا۔ اب وہ سازشی کرداروں کو گرفتار کرنے کے بجائے سلطان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے شہر میں جگہ جگہ اپنے ماتحت کام کرنے والے ینیچری کے بعض سمجھدار سپاہی پھیلا دیے اور کسی بھی قسم کے حالات کا سامنا کرنے کا عزم کر دیا۔ اسے بے چینی سے سلطان کی واپسی کا انتظار تھا۔ چند ہی دن بعد سلطان مراد خان ثانی کے لوٹنے کی خبر سارے ادرنا میں پھیل گئی۔ زور و شور کے ساتھ شہر کی صفائیاں ہونے لگیں اور دربار شاہی سے منسلک لوگ ذہنی طور پر تیار ہونے لگے۔ ابو جعفر کے دل میں بے حد کھٹکا تھا، خصوصاً جب سے قاسم کو آزاد کیا گیا تھا۔ اسے اپنے بھیانک انجام کا ڈر سا رہنے لگا۔ اس دوران اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ مالتھا کی بیٹی مالسی قاسم بن ہشام کے گھر آتی جاتی رہتی ہے۔ وہ مالسی پر تاؤ کھا کر رہ جاتا، کیونکہ اب وہ مالسی کو قاسم کے گھر جانے سے روکنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ قاسم مزید ثبوت کے کبھی اس پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں سلطان مراد خان ثانی کا خوف گھر کر چکا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آنے والے وقت کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس نے اپنے ماتحت کام کرنے والے شہر بھر میں موجود کیسر کے جاسوسوں کو چکنا کر دیا تھا۔ اس کا منصوبہ تھا کہ اگر سلطان نے اسے حراست میں لیا تو کیسر کے جاسوس چہروں پر ڈانٹے باندھ کر شہر میں جگہ جگہ مختلف عمارات کو آگ لگا دیں۔ ینیچری میں موجود غداروں کو بھی اس نے اس کام کے لیے تیار کر رکھا تھا کہ ادھر شہر میں جگہ جگہ آگ لگے اور ادھر وہ شہر میں گھس کر عوام کو لوٹنا اور قتل کرنا شروع کر دے۔ وہ خود ایک پرانا جاسوس تھا اور اس نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے فرار کا منصوبہ بھی مکمل طور پر سوچ لیا تھا۔ یوں ہی شاہی دستہ اسے گرفتار کر کے کیسر سلطانی کی طرف لے جانے لگتا۔ ینیچری کے غدار سپاہیوں کا ایک خونخوار دستہ اچانک کسی جانب سے شاہی سپاہیوں پر حملہ کر دیتا
اور ابو جعفر کو چھڑا لیتا۔ اس نے قاسم بن ہشام کو ختم کرنے کے لیے بھی اپنے خفیہ آدمی لگا رکھے تھے جو ہر وقت قاسم پر نظر رکھے ہوئے تھے اور موقع پاتے ہی اسے قتل کر دینا چاہتے تھے۔ یوں ابو جعفر سلطان کی واپسی کے ساتھ ہی اپنی سازش کے آخری مرحلے پر عمل کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اب صرف اس کے لیے ایک کام کی منصوبہ بندی باقی رہ گئی تھی اور وہ تھا مالتھا کی بیٹی مالسی کو اس کے گھر سے اغوا کرنا اور صحیح سلامت البانیہ کے بادشاہ سکندر بیگ تک پہنچانا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مالسی کو قاسم کے گھر آتا جاتا دیکھتا تو سانپ کی طرح بل کھا کر رہ جاتا۔ سکندر بیگ جب سے ادرنا چھوڑ کر گیا تھا ابو جعفر اس کے ساتھ رابطے میں تھا اور چند دن قبل ہی سکندر نے ابو جعفر کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ اس کی امانت یعنی مالسی کو اس تک پہنچا دے، اور اب ابو جعفر یہ چاہتا تھا کہ سلطان کی آمد سے پہلے وہ اس قضیے کو بھی نمٹا دے۔ چنانچہ ایک دن اس نے مالسی کو اغوا کرنے کی منصوبہ بندی بھی مکمل کر لی۔ یہ ایک سرد رات تھی، ستاروں کا کارواں مشرق سے مغرب کی جانب محو سفر تھا۔ ادرنا کے لوگ بند کمروں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اور ویران گلیوں میں آوارہ کتے اجارہ داری کر رہے تھے۔ اتنے میں کیسر سلطانی کے عقبی محلے میں 4 گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ ابو جعفر سب سے آگے تھا۔ یہ چاروں گھڑ سوار نقاب پوش تھے۔ ابو جعفر اپنے نقاب پوش ساتھیوں کو لے کر مالتھا کے دروازے پر آیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور اپنے خنجر کے دستے سے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اس دوران اس کے ساتھی نقاب پوش بھی اپنے گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ 2 نقاب پوشوں نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں تیسرے نقاب پوش کو تھما دیں۔ اسی تیسرے نقاب پوش نے ابو جعفر کے گھوڑے کی لگام بھی تھام لی اور چاروں گھوڑوں کو لے کر ایک جانب اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ ابو جعفر کے ساتھ موجود دونوں نقاب پوش مکان کی ایک دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑے ہو گئے تاکہ دروازہ کھلنے پر دکھائی نہ دے۔ ابو جعفر کی تلوار نیام میں تھی اور اس نے دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لیا تھا۔ یوں ہی دروازے کی پلری جانب سے مالتھا کے بوڑھے خادم نے سوال کیا، کون ہے؟ تو ابو جعفر نے کہا، یہ میں ہوں ابو جعفر، دروازہ کھولو اور اپنی مالکن مالتھا کو میرے آنے کی اطلاع کرو۔ مالتھا کے خادم نے ابو جعفر کی آواز پہچان لی اور کھٹاک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ اگلے لمحے بوڑھے خادم کا سر دھڑ سے جدا ہو کر ڈیوڑی میں لڑک رہا تھا۔ ابو جعفر نے تلوار نکالنے اور خادم کا سر کاٹنے میں بہت پھرتی دکھائی۔ اس کام سے فارغ ہو کر ابو جعفر نے اپنے دونوں ساتھیوں کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور وہ تینوں مالتھا کے مکان میں گھستے چلے گئے۔ یہاں کل 5 افراد مقیم تھے، ایک مالتھا، ایک مالسی کا کوچوان اکبر، ایک مالتھا کی خادمہ اور ایک ان کا یہ بوڑھا خادم جو ابھی ابو جعفر کے ہاتھوں موت کا ذائقہ چکھ چکا تھا۔ ابو جعفر کو کسی مزاحمت کا اندیشہ نہ تھا، چنانچہ وہ بے دھڑک مالتھا اور اس کی بیٹی کے کمرے تک پہنچ گیا۔ اب اسے یہ کوشش کرنی تھی کہ مالتھا کسی قسم کی مزاحمت کیے بغیر اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کر دے۔ وہ جانتا تھا کہ مالتھا اپنی بیٹی کے ساتھ دیوانہ وار محبت کرتی ہے، جبکہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ مالتھا خود مالسی کو سکندر بیگ کی ملکہ بنانا چاہتی ہے۔ وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ سیدھے طریقے سے مالتھا سے کہتا کہ وہ مالسی کو اس کے آدمیوں کے ہمراہ سکندر بیگ کی جانب روانہ کر دے، لیکن اسے یقین تھا کہ مالسی کبھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ چنانچہ اس نے مالسی کو اغوا کرنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ اس طرح وہ ایک تیر سے 2 شکار بھی کر سکتا تھا، لیکن یہاں آ کر نتیجہ اس کی توقع کے برعکس نکلا۔ مالسی اس کے لیے ترنے والا ثابت نہ ہوئی بلکہ حلق میں چبھتا ہوا کانٹا بن گئی۔ اس نے جوں ہی مالتھا کو اپنی آواز کا دھوکہ دے کر دروازہ کھلوایا اور اندر داخل ہوا تو مالسی کو شمشیر بخت دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ معزز دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہو۔